حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حج میں علماء نے غور کیا، حضور کے حج میں وہ خاص باتیں کیا تھی؟ طواف سعی تو یہ تو اعمال ہیں ہی ہے نا، لیکن وہ خاص چیزیں حضور کے حج میں کیا تھیں؟ تو 7 چیزیں حضور کے حج میں تھیں۔ جس خوش نصیب کو وہ چیزیں مل جائیں گی، جس کا حج حضور کے حج سے میل کھائے گا، جتنا زیادہ مشابہ ہوگا اتنا ہی وزنی ہوگا۔ یہ 7 چیزیں آپ غور سے سنیے گا، اور ایک ایک چیز ایسی ہے جس کے پیچھے بہت سارا قرآن حدیث ہے، تو میں تو صرف چیزیں ہی گنوا دوں گا۔ نمبر 1، سفر حج میں کثرت سے اللہ کا ذکر، کثرت سے دعائیں، کثرت سے مناجات، یہ مطلوب ہے کثرت سے۔ اب آپ دیکھیے قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے لوٹو خوب اللہ کا ذکر کرو۔ کہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج پورا کر لو ایسے اپنے اللہ کو یاد کرو جیسے باپ دادا کو یاد کرتے، اس سے بھی زیادہ۔ بلکہ حضور کی ایک حدیث ہے، الصلاۃ بالبیت بمنزلۃ، یوں ہے الطواف بالبیت بمنزلۃ الصلاۃ، یہ جو بیت اللہ کا طواف ہے یہ بمنزل نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث میں تو حضور نے عجیب بات فرمائی، انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامۃ ذکر اللہ، یہ سارے عمل طواف ذکر فلاں یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ طواف وزنی کون سا ہے؟ جس میں اللہ کی یاد بہت زیادہ ہو۔ سعی وزنی کون سی ہے؟ جس میں اللہ کی یاد بہت، رمی جس میں اللہ کی یاد، وقوف عرفہ مزدلفہ۔ تو بھائیوں یہ کام کرنا، خوب دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ہم نے آپ کے لیے جو پیکٹ بنایا ہے، آج کم قسمتی سے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کیا ذکر کیا کرتے تھے، تو ہم نے سارے قرآن حدیث کا خلاصہ اس میں دے دیا ہے۔ 2 کتابچے ہیں، ایک کتابچہ ہے وضو، نماز، اذان کے مسنون اذکار، تو بہت سارا ذکر آپ یہاں سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اذان کے بعد کیا جواب دینا ہے، کیا کیا مسنون اعمال کرنے ہیں، وضو کے بعد کیا کرنے ہیں، نمازوں کے بعد کیا کرنے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک کتابچہ ہے صبح شام کے مسنون اذکار، یہ بہت ضروری ہیں۔ صبح شام کے مسنون اذکار، حضور علیہ السلام جو ہے صبح سب سے پہلے کیا ذکر کیا کرتے تھے، وہ کون سی دعائیں تھیں جو حضور پڑھا کرتے تھے، اور غروب کے بعد حضور کون سی دعائیں پڑھا، یہ ہو گئے۔ اور باقی کچھ میں زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت وزنی کلمے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ جو یہ پڑھ لے گا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بخاری شریف کی روایتیں ہیں، اور یعنی میں صرف وہ چن کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو چھوڑنا نہیں ہے، باقی آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں۔ نمبر 2، چوتھا کلمہ لا، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ یہ اتنا بڑا ذکر ہے، بلکہ آپ عرفات کی دعاؤں میں حدیث میں حضور نے کہا سارے نبی عرفات میں یہ پڑھتے تھے، یہ نبیوں کی دعا ہے۔ اس کلمے کی اتنی بڑی برکتیں لکھی ہیں، جو صبح پڑھ لے گا وہ کسی شر میں، شیطان کے شر میں، کسی اور شر میں وہ مبتلا نہیں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، یہ چوتھا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات کا خلاصہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ۔ پھر درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد، کوئی سا بھی 100 مرتبہ کم از کم صبح، 100 مرتبہ شام۔ پھر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، آپ نیت کریں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوں گی نا، یار مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ جب کرنے کے کام بہت ہوں گے اللہ خود بخود نہ کرنے کے کاموں سے بچا لیں گے۔ بھائی ابھی میں فضول، اب ناشتے کے بعد بیٹھے ہوئے گھنٹوں تبصرے ہو رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے مینا کے اندر بیٹھے ہوئے، تھوڑی سا ذکر کر لیا، دعائیں ہو گئی، گروپ لیڈر نے دعائیں کرا دی، اس کے بعد بیٹھے کہ سیاست پہ گپے ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب کیا کرنا ہے آپ کے پاس، یہ ہو بھائی مجھے تو ابھی یہ بھی باقی ہے، یہ بھی۔ اب لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔
قرآن میں آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اس کلمے کو کثرت سے پڑھے گا دنیا میں بھی اللہ اس کو دین پہ جمائیں گے، اور قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے اس کلمے کی برکت سے اللہ اس کا جواب دے دیں۔ اب لا الہ الا اللہ اگر کوئی شخص نیت کر لے کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ یومیہ 1000 مرتبہ پڑھ لوں گا، یہ بہت تھوڑا بتا رہا ہوں، پورا نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تھوڑی 2-3 مرتبہ کے بعد 10 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ کے لیے۔ اب آپ نے یہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی مجھے 500 مرتبہ صبح 500 مرتبہ شام پڑھنا ہے، اچھا پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے بھائی اتنا میں چلنا ہے، کچھ تو پڑھنا ہے، اچھا بھائی میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لوں گا، میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لوں گا، میں استغفر اللہ پڑھ لوں گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے حج میں ہوں گی، آپ کا حج بہت وزنی ہوگا۔ یہ وہ حج تھا جو حضور کا حج تھا، حضور نے کتنا ذکر کیا ہے، آپ نے گھنٹوں دعائیں مانگی ہیں، آپ حدیثوں میں دیکھیے گا گھنٹوں حضور کھڑے ہوئے عرفات کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، گھنٹوں۔ تو حضور کے حج میں آپ تلاش کریں گے آپ کو ذکر ملے گا، حضور کے حج میں آپ کو دعائیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے۔